بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندہ مثال سے ثابت کیا کہ وہ اپنے دور کے سب سے سچے اور دیانتدار انسان تھے۔ وہ ایک غریب یتیم تھے جنہوں نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت شروع کر دی تھی، لیکن بہت ہی کم وقت میں تمام لوگوں کے ساتھ دیانتداری اور انصاف پسندانہ برتاؤ کی وجہ سے وہ معروف اور عزت دار ہو گئے۔ ہر مکی خواہ امیر ہو یا غریب آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان تھے تو کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ مکے کے مختلف قبائل میں یہ تنازع کھڑا ہو گیا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا اعزاز کس کے پاس ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح خانہ کعبہ میں داخل ہونے والا پہلا جھگڑا طے کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے والے سب سے پہلے تھے۔ اس صبح اور جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو سب بہت خوش ہوئے کہ امین اور صادق آئے ہیں اور فیصلہ کرنے والا وہی ہوگا۔ انہوں نے حجر اسود کو ایک کپڑے پر رکھا تاکہ ہر قبیلہ اس کپڑے کو تھامے اور اس پتھر کو اٹھانے میں مدد کر سکے۔ اسے انہوں نے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک دفعہ قریش کے سردار بیٹھے آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ تجربہ کار نادر بن الحارث نے کہا کہ اے قریش، تم پر جو آفت آئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے تم کوئی تدبیر نہیں پا سکی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے تمہاری موجودگی میں پلے بڑھے، تم میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا اور دیانتدار تھا۔ اب جب وہ بالغ ہو گئے ہیں اور یہ چیزیں تمہارے سامنے پیش کی تو تم کہتے ہو وہ جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، پاگل آدمی۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا پیغام سنا ہے، وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے۔ تم پر ایک نئی آفت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام قریش کو کوہ صفا کے پاس جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اے قریش، اگر میں کہوں کہ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر پیش قدمی کر رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گی؟ سب نے ایک آواز میں کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تمام مکہ والوں نے بغیر کسی شک کے آپ کی سچائی اور دیانتداری کی قسم کھائی، کیونکہ آپ نے 40 سال تک ان کے درمیان بے عیب اور انتہائی پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔ پھر بھی ان میں سے اکثر نے آپ کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ان کے درمیان پاکیزگی اور نیکی کے ساتھ گزاری تھی، اور ان کا اعتراف ان کے سخت ترین دشمنوں نے بھی کیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان میں سب سے زیادہ ایماندار اور سچا شخص ہے، لہٰذا قرآن کریم نے ان سے اپیل کی کہ وہ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جبکہ انہوں نے انسانوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب بعض نتینی شہنشاہ ہرقل کو پیغمبر اسلام کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں انہیں اور ان کی قوم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے عرب تاجروں کو بلایا جو اس وقت اپنے ملک کا دورہ کر رہے تھے۔ اس نے ان کے سردار ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے دعوے سے پہلے جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ جواب دیا کہ اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، اور اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے اللہ پر ناحق بات کی ہوتی تو وہ انسانوں کے خلاف جھوٹ بولنے سے باز نہ آتا۔ پھر ہرقل نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ عمومی سلوک اور برتاؤ کے بارے میں سوال کیا۔
ابو سفیان نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف پیدائشی، دیانتدار اور سچے ہیں، اور انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی۔ وہ اپنے پیروکاروں کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور صرف اسی سے دعا کریں۔ پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ اگرچہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو مسترد کر دیا، پھر بھی جب وہ سفر کرتے تھے تو اپنے سامان کے ساتھ ان کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ جب نبی آخر کار مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے فرار ہو گئے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی سے کہا کہ وہ جو عہد کر رہے تھے اسے واپس کرنے کے لیے پیچھے رہے۔ سب کے لیے قابل بھروسہ، وہ اپنے دشمنوں کی جائیداد کا ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ سبحان اللہ۔